کبھی مینیفیسٹو دوسری جماعتیں کہتی ہیں. ہم نے ایک ویژن اسٹیٹمنٹ بنائی ہے عوام پاکستان نے, جو پاکستان کے تمام جو بنیادی مسائل ہیں اس کے حل ہم نے اس میں مختصراً لکھے ہوئے ہیں. تو اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم مختلف ڈاکیومنٹس کے ذریعے ہم عوام کے سامنے رکھیں گے. ایک تھنک ٹینک بھی جماعت کے اندر بنایا گیا ہے جو تمام ایشوز کو انالائز کرتا ہے, ان پہ ایک پالیسی ڈاکیومنٹ بناتا ہے. تو آج ویمن ڈیولپمنٹ اور ویمن رائٹس کے حوالے سے ہم نے اپنا پہلا جو ڈیٹیل ڈاکیومنٹ ہے وہ عوام کے سامنے رکھا ہے. اس میں طارق بنوری صاحب اور سیما بلوچ صاحبہ, ڈاکٹر ظفر صاحب, دیگر جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے اس پر بڑا کام کیا, اور آج جو یہاں پر ایکسپرٹس آئے تھے انہوں نے اس کو کافی سراہا ہے. تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ ایک جماعت ایسی ہو جس کے اندر کیپیسٹی بھی ہو, ڈیپتھ بھی ہو, اور وہ ملک کے مسائل کے بارے میں نہ صرف بات کر سکے بلکہ ان کے حل بھی دے سکے. تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کو ہم آگے بڑھائیں گے. آج بدقسمتی سے بدنصیبی یہ ہے کہ میں بھی صبح اسلام آباد سے آیا ہوں, سارا اسلام آباد بند تھا, ہر سڑک پہ کنٹینر تھے. بلکہ مجھے مری سے میرے گاؤں سے لوگوں نے فون بھی کیے اور فوٹو بھی بھیجے کہ میرے گاؤں جو کوہالہ برج کے قریب ہے وہاں سب سڑکیں, 2 سڑکیں آتی ہیں آزاد کے, دونوں بند ہیں, اور ایک جگہ میں 4 مختلف مقامات پہ بند ہیں. مری راولپنڈی روڈ بند ہے, جی ٹی روڈ بند ہے, موٹر وے ہم آئے تو اس وقت کھلا تھا لیکن وہاں اسلام آباد سے آنے والی سڑک بند تھی. لیاقت باغ پنڈی جو ہے وہ آج اس کو ایک شخص نے وہاں سے فون کیا کہ جناب میں تو محصور ہو کے رہ گیا ہوں, نہ کوئی اندر آ جا سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے. یہ کون سی سوچ ہے؟ مجھ سے کل بھی کسی نے پوچھا تھا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ کیسا ہوگا. میں کہ انشاءاللہ حکومت ان کو جلسہ بنا کے دے گی. پی ٹی آئی کا ایک بندہ بھی نہ آئے, حکومت جلسہ بنا کے دے گی, اور وہ آج اسلام آباد اور پنڈی میں ہو رہا ہے. یہ آپ کون سی سوچ کے تحت آج حکومت کر رہے ہیں؟ کیوں خائف ہیں؟ کیا ایک جلسہ ہوگا, بات کریں گے, گھر چلے جائیں گے؟ اگر عوام کو احتجاج کا بھی حق حاصل نہیں ہوگا. اور اس میں آپ ذرا تھوڑا پیچھے جائیں, اس مہینے میں سپٹمبر کے اندر 2 قانون پاس ہوئے. پہلا قانون جلسوں کو کنٹرول کرنے کا قانون ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کے عوام کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے. جلسہ اب سنیما کے شو کی طرح ہو گیا, 3 سے 6 چلے گا, 6 سے 9, 9 سے 12. یہ آج پاکستان میں جلسوں کی کیفیت ہے. اور اتنا کالا اور اندھا قانون بنایا ہے کہ آپ یاد رکھیں, یہ بات ریکارڈ پہ میں کر دیتا ہوں, پہلے بھی کی ہے, کہ جو آج قانون بنا رہے ہیں اسی قانون کے تحت یہ اندر ہوں گے. یہ ماضی میں ہوا, ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم نے غلط قانون بنائے, انہی کے تحت ہم اندر ہوئے. نیب کے قانون کو ہم نے چھیڑا نہیں, ہم سارے اندر ہوئے. عمران خان صاحب نے نہیں چھیڑا, وہ بھی اندر ہیں. تو کالا قانون کالا ہوتا ہے, اندھا قانون اندھا ہوتا ہے. مت یہ قانون بنائیں, عوام کو بولنے کا حق دیں. جس ملک میں سیاسی آزادی نہیں ہوگی, وہاں جبر ہوگا, وہاں پہ انتشار ہوگا, وہ ملک نہیں چلے گا. یہ بنیادی بات ہے. پچھلے ہفتے ایک آئینی ترمیم کی کوشش ہوئی اور وہ کوشش ختم نہیں ہوئی, آئینی ترمیم ہوگی, آپ دیکھ لینا. میں وہ اجمل نجومی نہیں ہوں, لیکن میں کم از کم یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا, پھر کوشش ہوگی. لیکن گزارش یہ ہے جس نے آئینی ترمیم کرنی ہے, عوام کے سامنے رکھنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیا پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کو دیکھ سکیں جو اس ملک میں ہو رہی ہے؟ اگر یہ حکومت آئینی ترمیم بناتی ہے, اس میں لکھ دیں کہ اس حکومت کے جانے پر وہ ختم ہو جائے گی, تو چلے میں قبول کرنے کو تیار ہوں. لیکن آپ مستقل ایک آئینی ترمیم کر رہے ہیں اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. مسودے میں مسودہ جو ہے وہ موجود ہے سوشل میڈیا میں, اور جو وہاں پر باتیں لکھی ہیں مذاق خیز باتیں ہیں, فنڈامنٹل رائٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو افیکٹ کر رہے ہیں کہ ریٹ کی حیثیت ختم ہو جائے گی, آپ کے رائٹس ختم ہو جائیں گے. صرف یہ بات کر کے یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ, آپ کے رائٹ سارے ختم ہو جائیں گے. آپ اس ملک کے شہری نہیں ہوں گے, آپ ایک اینیمی کمبیٹنٹ جو بن جائیں گے. یہ ہم آج قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا چاہتے ہیں. کبھی اس ملک کی عدلیہ کے کسی جج نے, کسی چیف جسٹس نے, کسی نے, صدر نے, کسی نے کہا ہے کہ ملک میں کانسٹیٹیوشن
کانسٹیٹیوشنل کورٹس چاہیے؟ کیا کامن لا جوریسڈکشن میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں جی وہ 2006 میں میثاق جمہوریت ہوا تھا، اس میں کہا گیا تھا. تو وہ دو جماعتوں کے درمیان تھا جو آج دونوں اقتدار میں ہیں. اس کے بعد انہی جماعتوں نے، مجھے یاد نہیں ہے، کم از کم 3 یا 4 ترامیم آئین میں کی ہیں. تو وہاں پر کیوں نہیں ڈالا کانسٹیٹیوشنل کورٹ؟ کہاں پہ سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن ختم ہوگی، کہاں پہ آئینی کورٹ کی شروع ہوگی، کسی کو اندازہ نہیں ہے. جج آئینی کورٹ کے، یہ سب جو اخبارات میں پڑھا ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو، جج حکومت لگائے گی. یہ وہی حکومتیں ہیں جنہوں نے سینٹ میں سینیٹر بنائے ہیں 70 کروڑ روپیہ لے کر. اب تو خیر بات اربوں میں چلی گئی ہے. تو کل جج بھی ملک کا 70 کروڑ دے کے لگے گا. ان میں سے جو سب سے کمزور ترین ہوگا وہ چیف جسٹس بنا کرے گا. یہ ہمارے ملک کا انصاف کا نظام ہوگا، اور وہ چیف جسٹس پاکستان وہ کہلائے گا. تو یہ سپریم کورٹ کو آج آپ ختم کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک جج جو ہے چیف جسٹس نہ بن پائے. یہ آج سوچ ہے ملک کے اندر. تو میں گزارش، بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا، آئینی ترمیم آپ نے کرنی ہے، شوق آپ کو ہے، بالکل کریں، لیکن سب سے پہلے عوام کے سامنے رکھیں. 6 مہینے اس پہ ڈبیٹ ہو، شہر حاصل ڈبیٹ ہو، میڈیا میں لوگ آپ ایڈز لکھیں، ایڈیٹوریلز آئیں، لوگ تجزیہ کریں، انالائز کریں، اس کے منفی مثبت پہلو کی بات کریں. اس کے بعد پارلیمان میں لائیں، پھر پارلیمنٹری پارٹیز ڈبیٹ کریں. دنیا کا ملک دکھا دیں جس میں پڑھے بغیر قانون پاس ہوتے ہیں. ہم پڑھے بغیر آئینی ترامیم کر رہے ہیں. 450 ممبران ہیں سینٹ کے اور تقریباً قومی اسمبلی کے. کسی نے آئین کو ترمیم نہیں دیکھی، لیکن سب بیٹھے ہوئے تھے کہ آئے گا ہم پاس کر دیں گے. اس طرح ملک نہیں چلتے. پھر کہتے ہیں ملک نہیں چلتا، انتشار ہے، عدم استحکام ہے، معیشت نہیں چلتی. یہ بالکل نہیں چلے گی. یہ حرکتیں مت کریں، پیچھے ہٹیں اپنی پوزیشن سے. آج ملک کو اس تفریق ختم کریں، نفاق ختم کریں، اتفاق دیں. آج ملک کو آپ نے اس خرابی کو دور کرنا ہے. ایسی ترامیم سے مزید خرابی پیدا ہوگی. یہ بنیادی باتیں ہیں. آج یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے، یہ صرف ہماری آواز نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے کہ ہمیں ایک مستحکم پاکستان چاہیے، ہمیں پاکستان میں اتفاق چاہیے، ہمیں پاکستان کی معیشت چاہیے. آج نوجوان کیا مانگتا ہے؟ نوجوان عزت مانگتا ہے، اپنی رائے کا احترام مانگتا ہے. نوجوان مواقع مانگتا ہے، روزگار کے، کاروبار کے مواقع مانگتا ہے. یہ آپ نے کرنا ہے. کیا یہ آئینی ترامیم سے آپ کر لیں گے جو آپ رات کو پاس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مزید نفاق پیدا کر کے ملک کے مسائل حل کر لیں گے؟ اور بدنصیبی یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس میں ایک چیز بھی پاکستان کے عوام کی کم از کم میں نے نہیں دیکھی. 28 صفحے کی ایک ترمیم کا مسودہ لا منسٹر صاحب نے لائرز کو دیا. اس میں کوئی مسئلہ عوام کا نہیں ہے کہ عوام کی کیا سہولت ملے گی، عوام کی زندگی کیسے آسان ہوگی، ملک کے حالات کیسے بہتر ہوں گے. تمام ترمیم یہ ہے کہ کس طرح ہم مزید قبضہ حاصل کر لیں گے، کس طرح مزید کنٹرول آ جائے گا، کس طرح مزید عوام کی زندگی کو مشکل بنائیں گے، کس طرح ہم مزید آئین کی خلاف ورزی کر سکیں گے. یہ معاملات کبھی ملک کو کے لیے دیر پا ثابت نہیں ہوتے. یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی. شکریہ. اس موقع پہ آپ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ کچھ معاملے سے الگ کریں تو قرآن سے بچ سکتے ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں نے ان کو پہلے بھی مشورہ دیا ہے. ایک زمانہ تھا، آج سے چند مہینے یا چند سال سمجھ لیں، جب ہم چیف جسٹس کا نام لیتے ہوئے، کسی جج کا نام لیتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کنٹیمپٹ لگ جائے. آج ہر ٹی وی پروگرام پر نام لے کر لوگ گالی نکالتے ہیں. تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جن کی میں بہت عزت کرتا تھا، اصول کی بات جب کرتے تھے، آج کچھ اصولوں سے ہٹ گئے ہیں. ان کے پاس 2 راستے ہیں، ایک عزت کا راستہ ہے، ایک مزید نوکری کا راستہ ہے. تو خود تعین کر لیں کیا ان کو چاہیے. اور کوئی سوال؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 450 ممبر ہیں اور
مسودہ پڑا ہے، یہ مسودہ آپ کہاں سے لائے؟ فیکٹری کہاں پہ ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں؟ یہ دیکھیں فیکٹری کی میں اس پہ قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا. یہ ملک کے وزیر اعظم کا کام تھا کہ نہیں پاس ہوا آ کر کہتے اسمبلی کے اندر کہ جناب یہ میں آئینی ترمیم لا رہا تھا، یہ ملک کے فائدہ ہوتا اس سے، یہ عوام کا فائدہ ہوتا، اور وہ ترمیم پاس نہیں ہوئی. ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں. ایک لفظ وزیر اعظم صاحب کا نہیں آیا اس میں. عجیب بات ہے، نہ کابینہ کے ممبران نے دیکھا ہوا مسودہ، نہ قومی اسمبلی کے ممبران نے، نہ سینٹ کے ممبران نے. جو کمیٹی میں بنی تھی مسودہ دیکھنے کے لیے، 3 لوگوں سے میں نے بات کی، وہ سارے کہتے ہیں ہم نے کوئی 8-10 مسودے وہاں پر تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا صحیح کون سا ہے. تو بڑی عجیب بات ہے. اور پھر اگر یہی آپ کوشش کریں گے قانون شاید پاس ہو جائے. یہ اسمبلی کے ممبران یہ ریٹائر ہو کے گھر چلو کا وہ غلط قانون، کالا ترمیم، کالی ترمیم، اندھی ترمیم رہے گی یہاں پر، اور ہمیشہ اس ملک کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی. تو آج سوچ سمجھ کے یہ کام کریں. جی آپ نے کہا کہ احتجاج کرنے کی اجازت دینی چاہیے، جلسہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے، لیکن جو گنڈا پور صاحب ہے وہ جس طرح تقاریر کر رہے ہیں، جس طریقے سے پنجاب میں بھی آئے، اس وقت کے پی کی بھی جو صورتحال دیکھیں، وہاں تباہی بھی چھڑی ہے مکمل طور پہ، یونیورسٹیز سیل ہو رہی ہیں، وہاں کوئی پروڈکٹ نہیں چل رہا، کوئی معاملات نہیں چل رہے، تو ان کو اپنے صوبے کو بھی تو غور و خوض کرنا چاہیے نا صورتحال میں. سر بالکل، اگر گنڈا پور صاحب قانون توڑ رہے ہیں ان کو حراست میں لیں. وہ کام نہیں کر رہے، آپ اپوزیشن جو وہاں پر ہے یہ بات کرے. کیوں نہیں پریس کانفرنس میں جا کر کہتے کہ وہاں کیا کرپشن ہو رہی ہے؟ کرپشن کے پی میں پچھلی حکومت بھی کرپٹ تھی، یہ بھی کرپٹ ہے. پنجاب میں بزدار صاحب کی حکومت آپ کے سامنے کیا کرتی رہی ہے؟ ایک کرپشن کے نئے زاویے ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا بزدار کی حکومت میں یہاں پر. تو میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں ملک کے عوام کی، میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں، جمہوری اقدار کی بات کر رہا ہوں، پارلیمانی اقدار کی بات کر رہا ہوں. یہ کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی کہ اخلاقی اقدار کیا ہیں، جمہوری اقدار کیا ہیں. عباسی صاحب، آپ پاور پالیٹکس کا اہم پارٹ رہے ہیں اور ان سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں ان کے بہت قریب سے ان کی لیڈرشپ کو آپ نے دیکھا ہے، اور آپ ان ساتھی سے اکٹھا ہونے کا یا پاکستان کے مسائل کا مشورہ دے رہے ہیں. یہ مشورہ تو مجھے ماننا ہوتا تو آپ اس جگہ پہ آج ہمارے سامنے ایک نئی پارٹی مناسبہ کر رہے ہوتے. تو آپ کو اس کے علاوہ اگر آپ کے مشورے نہیں مانے جاتے تو اس سے ہٹ کے آپ کے پاس کیا رہے مگر کہ جو آپ دیکھیں، میں پہلے اگر مشورہ دیتا تھا تو اس پارٹی کے ممبر کے طور پہ دیتا تھا، تو کچھ مشورے چل جاتے تھے، کچھ نہیں چلتے تھے، پارٹی فیصلہ کرتی تھی. آج میں اس جماعت میں نہیں ہوں، پی ایم ایل این میں نہیں ہوں، لیکن مجھے مشورہ دینے کا حق ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں غلط ہے، نہیں مشورہ ہم نے سننا یا ماننا. لیکن مشورہ دینا مشورے کی بات نہیں ہے. میں حقائق بیان کر رہا ہوں کہ آج ملک کے حقائق کیا ہیں، صرف پی ایم ایل این کے نہیں، تمام جو آپ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہیں. جی پلیز آپ بتائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی چیز جس نے نواز شریف کو اپنے نظریات پر کمپرومائز کرنے پر مجبور کر رکھا ہے اور آج تک وہ مجبور ہے، اور کس فیکٹرز کی وجہ سے وہ ساری خاموشی کیا؟ یار یہ بات تو میاں صاحب ہی بتائیں گے، لیکن میاں صاحب کے پاس خاموشی کی آپشن نہیں ہے، کیونکہ آج 2 حکومتیں ان کی ہیں، تیسری میں حصہ ہے. تو ان کی حکومتیں بول رہی ہیں، جو حکومتیں بول رہی ہیں وہ میاں صاحب ہی بول رہے ہیں، ان کی جماعت بول رہی ہے. تو اگر غلط کام ہوا تو پھر اس کا بوجھ بھی میاں صاحب کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ تو میرا رائے میاں صاحب کے لیے، جن کا ایک پرانا تعلق ہے، میں ذاتی تعلق ہے، 35 سال کا تعلق ہے، میں تعلق کا احترام کرتا ہوں. آج ان کو بولنے کی ضرورت ہے. اس ایشو میں وہ خاموش، ان ایشوز پر خاموش نہیں رہ سکتے. کیا وہ اس ترمیم کے حق میں یا خلاف ہے؟ ان کی حکومت تو حق میں ہے، ان کے اسمبلی کے ممبران تو ووٹ دیں گے، لیکن کیا اسے ملک کا فائدہ ہوگا؟ بحران کو سنگین کرنے کے لیے، مزید سنگین کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. کسی دن تو پھٹے گا نا، جب یہ ترمیم ہوگی کچھ تو ہوگا اس کے بعد. تو حل الیکشن میں، بدقسمتی سے الیکشن میں نہیں رہا. الیکشن تو آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے. ہم نے الیکشن جو ہے پاکستان کے حل سے خارج ہو گیا ہے، کیونکہ ہم الیکشن چوری کر لیتے ہیں. ہم عوام کی رائے نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں عوام کا کوئی حق نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جاہل ہے سارے، ان کی بات نہیں ماننی.
تو اس لیے آج صرف ایک حل ہے کہ اس نفاق کو دور کریں، اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیں، لیڈرشپ کوالٹیز کا ثبوت دیں، ملک کے حالات کو دیکھیں، اپنی ان پوزیشن سے پیچھے ہٹیں اور اتفاق پیدا کریں اور آگے چلیں، اس ملک کو چلائیں۔ یہ ملک چل سکتا ہے، اس ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے۔ آج اس لیڈرشپ کا امتحان ہے اس ملک کی، پولیٹیکل، ملٹری، جوڈیشل، تینوں کا۔ ملک چلانا ہے یا نہیں چلانا؟ بہت شکریہ۔ ادھر سے